پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے تضادات ہیں، اختلافات ہیں، ریزرویشنز ہیں اس تمام پروسیس کے حوالے سے، اس تمام عمل کے حوالے سے، اور اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس بات پہ خوش نہیں ہیں جو ری پول کا سلسلہ ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ پورے حلقے میں اس کو ری پول کرایا جائے، کم از کم مخصوص نہ رکھا جائے ان کچھ پولنگ سٹیشن تک جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا۔ اسی سارے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان دوسری جانب معتجج ہیں جو دھاندلی کا سارا عمل سامنے آیا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے جناب طاہر مشہدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نے، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، سینیٹر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ مشہدی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور پریزنس ہے۔ اور ہمیں چیمہ صاحب جوائن کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف جو حلقے ہیں، مختلف جو جگہ ہیں، اس پر یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے، لیکن خاص طور پہ NA-250 چونکہ کل یہاں پہ پول ہو رہے ہیں تو ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ جی بالکل، عمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر اور ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ طاہر مشہدی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ NA-250 کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ 43 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ری پول ہو رہا ہے کل۔ آپ کی جانب سے، آپ کی جماعت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر بائیکاٹ کیا گیا ہے، کیا وجوہات ہے، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے بالکل صحیح پکچر پینٹ کی ہے کہ حلقہ 250 میں ریگنگ دیکھی گئی، ریگنگ کو محسوس کیا، ریگنگ کو الیکشن کمیشن نے مانا۔ جدھر بھی پولنگ ہو رہی تھی ادھر ریگنگ ہو رہی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس کے اوپر کمپلینٹ کی، ہم نے 3 بجے پریس کانفرنس کی کہ جی خدا کے لیے یہ جو ریگنگ ہے اس کو روکو اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا کوئی انصاف کرو، اور انہوں نے سنا اور پولنگ روکی گئی۔ مگر بالکل ہی آپ سیدھی ادھر دیکھ سکتے ہیں اور انصاف کر سکتے ہیں کہ جدھر ریگنگ پولنگ سٹیشنز پہ ریگنگ ہوئی ہے ادھر ری الیکشن نہیں آرڈر کی گئی، ری الیکشن ادھر آرڈر کی گئی ہے جدھر پولنگ ہوئی نہیں، جدھر کے الیکشن کا کمیشن کا سٹاف نہیں پہنچا، ان کے سامان نہیں پہنچا، ڈبے نہیں پہنچے، بیلٹس نہیں پہنچے، اور بالکل جدھر پولنگ ہوئی نہیں تھی۔ ہمارا یہ جو پرنسپلڈ اور بالکل آنےسٹ سٹینڈ ہے کہ جی جدھر ریگنگ ہوئی ہے جن پولنگ سٹیشنز پہ ادھر آپ دیکھیں وہاں پہ بالکل کھلی ریگنگ ہوئی ہے۔ PTI نے کھلی ریگنگ کی ہے، ان کے ساتھ جماعت اسلامی بھی مل گئی ہے، ان کے ساتھ طالبان بھی مل گئے ہیں، ان کے ساتھ سنی تاریخ بھی مل گئی ہے، ان کے ساتھ سارے کے سارے۔ ایک نقطہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ریفرنس سے واضح ہے کہ یہ دونوں جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ سے نالا ہیں، یہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، آپ کی بھی بڑی جماعت ہے، یہ آپ کی جماعت سے نالا ہے کہ ریگنگ آپ کی جانب سے کی گئی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ان دونوں جماعتوں کا موقف آپ کی جماعت کے مخالف بالکل یکساں ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ادھر الیکشن کو آئے نا، تو پھر ادھر ہم بالکل مانتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں تو الیکشن کروائیں۔ جدھر وہ کہتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، جدھر ہم نے ریگنگ کی ہے ادھر آپ الیکشن نہ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن جگہوں پہ ریگنگ کر دی ہے اس کے اوپر ری پولنگ نہ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں عمر چیمہ صاحب سے ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں اور آپ کی بات کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوال یہاں پہ عمر چیمہ صاحب، مشہدی صاحب یہ اٹھا رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے، پروون ثابت ہو گیا، ری پول جہاں پہ ہو رہا ہے ریگنگ وہاں پہ نہیں ہوئی، ریگنگ دوسرے علاقوں میں ہوئی ہے جہاں پہ ری پول نہیں ہو رہا اور PTI نے کی ہے۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ عمر چیمہ صاحب کین یو ہیئر می؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے عمر چیمہ صاحب؟ چیمہ صاحب تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، ول ٹرائی کہ ہمارا دوبارہ ان سے رابطہ ہو، اور میں کہوں گا کہ دوبارہ ان سے کال ملائی جائے تاکہ بات کریں۔ عمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ مشہدی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، چیمہ صاحب کو دوبارہ ہم لائن پہ لیں گے۔ آپ نے کہا کہ PTI نے ریگ کیا اور ان جگہوں پہ کیا جہاں پہ اب ری پول نہیں ہو رہا، تو اب کیا وہ نتیجہ جو اس سے پہلے NA-250 کا ہمارے سامنے آیا اس سے بہت زیادہ مختلف نتیجہ دیکھتے ہیں؟ خائف ہیں، محتاط ہیں، کیا رویہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے کارکنان محتجج ہیں؟ ذرا وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے کراچی میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی کہ اگر وہ 100 200 400 600 آدمی کسی چوک پہ کھڑا کر سکتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ 10 لاکھ 15 لاکھ نہیں کھڑا کر سکتی۔ یہ پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ 15 منٹ کے اندر الطاف بھائی کے کال پہ اتنے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ مگر یہ ہمارے قائد الطاف حسین بھائی کا پیار ہے، محبت ہے ہماری کراچی کی عوام کے ساتھ کہ وہ کوئی قسم کی ماجرائی نہیں چاہتے، وہ کوئی قسم کا ایسا موقع نہیں چاہتے کہ آپس میں کوئی کلیش ہو یا یہ ہو۔
पूरा कराची का रिजल्ट सबके सामने है। पूरा कराची, ये एक कमरा है, 20 फुट पर का कमरा है, 2 फुट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, 18 फुट एमक्यूएम के पास है, तो 1 फुट कैसे वो कह रहे हैं कि हमारे पास है? ये उनका कोई अकल की बात करो, कोई सेंस की बात करो, तो ये तो खुली उन्होंने दानी की है। मशहदी साहब, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा है, उमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया है। ताहिर मशहदी साहब का ये कहना है कि कराची के हल्का 250 में, यानी 250 में पीटीआई, जमात इस्लामी और तालिबान ने मिलकर रिगिंग की है। क्या जवाब देंगे इसका? और वो ये कहते हैं कि अगर रीपोल हो रहा है तो पूरे हल्के में होना चाहिए, सिर्फ 43 पोलिंग स्टेशन में नहीं होना चाहिए। गुजारिश ये कि अभी इस प्रोग्राम के शुरू में आपने भी और मशहदी साहब ने भी रिगिंग का जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि रिगिंग हुई, और हमारी तो डिमांड थी 250 ही नहीं, पूरे कराची के अंदर होनी चाहिए और फौज की निगरानी में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हमारे सिर्फ किसी इल्जाम लगाने की बात नहीं है, ये वो चीजें हैं जो सुबह 11 को सुबह 10 बजे से पूरा मीडिया जो है पाकिस्तान का जो दिखा रहा था, इलेक्शन कमीशन ने जब खुद तस्लीम कर लिया, ये काफी हद तक जो है हमारे और जो है मशहदी साहब की जो बात करें, ये तो पूरा सब तस्लीम कर रहे हैं कि वहाँ पे तमाम सियासी जमातें भी तस्लीम कर रही हैं कि वहाँ पे रिगिंग हुई। अब जो ये 43 पोलिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और हमने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा, जाहिर है हमारी रिजर्वेशन है, तहफुजात हमारे अभी भी हैं। आपके सामने कराची में आज 7वें रोज भी वहाँ पे धरना हो रहा है, और वहाँ पे जो मुतालबा ही है कि ये सिर्फ एक हल्के में नहीं, पूरे कराची में होने चाहिए। मशहदी साहब ये कहते हैं जो आपको कराची में नजर आया वही आपको लाहौर में डीएसए के अंदर भी 7, लाहौर के अंदर NA 125 के अंदर भी जो है धरना जारी है। तो इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 2 दिन पहले भी डेडलाइन दी थी 3 दिन का। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कितनी जल्दी। ठीक है चीमा साहब, मशहदी साहब ये कहते हैं कि पूरे कराची की पिक्चर आपके सामने नहीं है, जो आप सिर्फ NA 250 की बात करते हैं, पूरा कराची आपके सामने है और पूरे कराची का मैंडेट बकौल मशहदी साहब के मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ है, आपको कुछ भी नहीं मिला वहां से, तो फिर ये मुतालबा है? हमारे तहफुज़ात ये है जो पिछले 6-7 रोज से जो धरना जारी है कराची के अंदर, उनसे मुतालबा ही है कि सिर्फ ये 250 नहीं बल्कि पूरी कराची के अंदर ये धांधली हुई है। कराची के अंदर दोबारा रीपोल होना चाहिए और फौज की निगरानी का मतलब ये नहीं कि वो बाहर दरवाजों पर खड़े हैं, अंदर जाकर ठप्पे लगते हैं। वहाँ पे जो स्टाफ, पोलिंग स्टाफ है, वहाँ पे फौजियों की निगरानी के अंदर से इलेक्शन होने चाहिए ताकि सीट पे हो सके, आवाम के हकूक का, वोट का इस्तेहकाम का। क्योंकि आपके सामने कराची में हो रहा है, लाहौर डिफेंस के हल्के में हो रहा है, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के अगर काम में जूनी रही थी तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आम जो दूर अफ्तादा देहाती इलाके वहाँ पे जो तबाही हुई है उसके तो मतलब उसका तो जिक्र ठीक है मशहदी साहब, लाहौर और कराची के डिफेंस के हल्कों के अंदर ये हो रहा है कि जहाँ पे वो लोग बसते हैं कि जो पाकिस्तान की तमाम जो एक रूलिंग क्लास में भी जैसे आपके ब्यूरोक्रेसी या आपके गवर्नमेंट बाकी हो गए। ठीक है चीमा साहब, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ी सी जगह तब्दील कीजिएगा, इतनी देर में मैं मशहदी साहब से कमेंट ले लूं। मशहदी साहब, ये जो 43 पोलिंग स्टेशन है सर, इस पे आपके ख्याल में या तो रिगिंग हुई नहीं है, और अगर रिगिंग हुई भी है तो उस नौयत की नहीं हुई, इस पे आपका स्टैंड क्या है? क्या इन 43 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल होना ही नहीं चाहिए, इसके आप मुखालिफ हैं, या इन पे भी होना चाहिए और साथ एक्सटेंड होना चाहिए जो अब नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन का चूंकि फैसला है तो उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं, किस बेस के ऊपर? नहीं प्लीज बात को समझें। ये जो 45 पोलिंग स्टेशन हैं, इसके ऊपर ना पीटीआई की ऑब्जेक्शन है ना हमारी ऑब्जेक्शन है, ये तो सबकी ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा, 4 बजे तक उनके लोग वहां पे नहीं आए, वहां पे तो पोलिंग हुई नहीं, तो रिगिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो बाकी पोलिंग स्टेशन जिनके ऊपर पीटीआई नहीं होने दे रही रीपोलिंग, और लड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन के आगे भी जाके रोए पीटे हैं कि नहीं जी इसके ऊपर नई रीपोलिंग हो, और फिर उनको मजबूर किया कि वो फैसला दें कि सिर्फ 45 जो कि उनका कसूर था इलेक्शन कमीशन का, उधर पोलिंग हो। वो जो रिगिंग हुई है इसीलिए क्योंकि इन्होंने रिग करके एक सबसे सॉफ्ट कैंडिडेट पाकिस्तान का, खुशबख्त को सारी दुनिया जानती है, सबसे अच्छी सियासतदान, सबसे साफ सियासतदान, करप्शन फ्री सियासतदान, और लेडी का तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों के खिलाफ जब रिगिंग होती है या धांधली होती है या कोई मिसमैनेजमेंट होती है, माजरत के साथ कोई कैंडिडेट तो आके नहीं करता, कैंडिडेट के कहने पे तो नहीं होती। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हुई है या नहीं हुई,
ایک رینڈم کامنٹ یہ ہے کہ وہ تو جب بھی ہوتی ہے وہ تو ایک پالیسی کے تحت ہوتی ہے, اور وہ پالیسی اس سرٹن ریجیم کی, اس گروپ کی, اس جماعت کی ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. اسپیسیفکلی کینڈیڈیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہوتا اس میں. ان کا کینڈیڈیٹ ٹی وی کیمراز نے پکڑا ہے, آپ کے چینلز نے پکڑا ہے. ان کا کینڈیڈیٹ کے پاس وہ موریں تھیں, ان کے کینڈیڈیٹ کے پاس ڈبے تھے, اور ان کے پاس وہ بیلٹس تھے, اور اس کے علاوہ کیا آپ ریگنگ کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں مشہدی صاحب. عمر چیمہ صاحب, آپ نے بھی یقیناً طاہر مشہدی صاحب کی گفتگو سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ پکڑا بھی گیا ہے, اس کے پاس جعلی مہریں بھی تھی, اور ریگنگ کے دوران اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. دوسری جانب جیتنے والی جماعتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ہارنے والی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی ہیں. کیا یہ صرف ہار کی وجہ ہے؟ جو پی ٹی آئی کلین سویپ کرنے کی باتیں کر رہی تھی وہ نہیں کر پائی, تو اب یہ صورتحال ہے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو تبدیلی کی بات کی وہ آپ نے دیکھ لی. کراچی کے اندر ایک جماعت جس نے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے دہائیوں سے وہاں پہ خوف و ہراس کی فضا قائم کی ہوئی تھی, اس کے خلاف وہ طبقہ نکلا ہے باہر کہ جس سے کبھی یہ بھی توقع نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ووٹ ڈالتے, اور یہی فضا آپ کو پورے پاکستان میں نظر ہے, یہی تبدیلی تھی. جہاں تک مشہدی صاحب کی بات ہے, آج یہ اگر کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے, دیکھیں ان کا جمہوری حق ہے, اگر ان کے پاس نہیں جائیں الیکشن کمیشن کے پاس, اگر ان کے پاس کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف ایسے کوئی ثبوت ہے اس کو جا کے نائل کر کی بات کرتے ہیں. انصاف کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے بھی کیا, اگر کسی دوسرے نے کیا تو اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, آواز آپ کی کٹ رہی ہے, تھوڑی سی جگہ تبدیل کیجیے گا تاکہ سگنلز بہتر ہو. اینڈ سو گوز ٹو یو بائی دا وے, اگر نااہلی کی بات ہے یا عدالت میں پروو کرنے کی بات ہے سر, تو وائی ڈونٹ یو ٹیک دس انیشیٹو کینڈیڈیٹ, اگر آپ کے پاس ہے پروف تو. اگر ان کے پاس جمہوری حق ہے کمیشن ان کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کیوں نہیں اگر کوئی کاروائی کی. اور دیکھیں بات تو اوور آل بات اصل جو مشہدی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی, جس پہ ہمیں میرا خیال پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت متفق اس بات ہیں کہ اس دفعہ جو امیدیں کی جا رہی تھیں الیکشن کمیشن سے, الیکشن کمیشن انتہائی نااہل اور غفلت کا انہوں نے نائبی اور غفلت کا جو مظاہرہ کیا, اس کی وجہ سے جو پوری قوم کے اندر جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک احتجاج حلوے ہو رہے ہیں, اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ آئندہ یہ جو سسٹم کے فلاز ہیں ان کو آج ہی ختم کیا. اچھا چیمہ صاحب, میں ایک چھوٹا سا کامنٹ لینا چاہوں گا, پھر میں مشہدی صاحب کے پاس جاؤں گا. ایک سعد رفیق صاحب نے مسلم لیگ نون کے رہنما نے ایک بات کی تھی کہ ہم جیتے تو دھاندلی, پی ٹی آئی جیتے تو فری اینڈ فیئر. تو سر یہ کیا پالیسی ہے, چونکہ آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں صرف ان سیٹس پہ ہیں جو آپ نہیں جیتے. اپنی سعد رفیق صاحب کی اپنی جماعت سندھ کے اندر مظاہرے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہی دھاندلی کے الزامات ان کی جماعت پہ نہیں. لیکن میرا پوائنٹ چیمہ صاحب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی جماعت کا نیک ٹو نیک کمپٹیشن رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یا پی 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 کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ, وہاں پہ آپ نے اعتراض نہیں اٹھایا. آپ نے اعتراض وہاں پہ اٹھایا جو سیٹ آپ نہیں جیت سکے, تو اس کی کیا اسپیسیفک لاجک ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے تقریباً تمام صوبوں کے اندر ہم نے جو شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو دی ہیں تمام صوبوں کے حلقوں کی ہیں. اور جہاں تک یہ بات اگر یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کیا کہ صرف طریقہ انصاف جو ہے شور بچا رہی ہے, طریقہ انصاف کی بات نہیں کر رہی. پورے پاکستان کے عوام, تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے, سندھ کے اندر وہی خواجہ سعد رفیق کی سندھ کے اندر دھاندلی کی بات کری, اور یہاں پہ جو دھاندلی ہو رہی ہے 7 دن سے لوگ ڈیفینس کے اندر نوجوان بچے عورتیں بچے بوڑھے وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے, وہاں پہ کوئی الیکشن کمیشن کام نہیں دھر رہا, اس پہ کوئی سو موٹا ایکشن نہیں لے رہا. نہ آج جوڈیشری بھی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن بھی کوئی ابھی تک. بات یہ ہے کہ جو عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اپنے کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کریں, ہم سسٹم کے اندر جو فلاز ہیں اس کو لیکن یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں, تمام سربراہ عوام کے حقوق کی بات کریں, آپ کی جماعت ہو یا ایم کیو ایم ہو یا دیگر جماعتیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے حقوق کے حوالے سے عوام کو ان کا پراپر حق نہیں دیا گیا. طاہر مشہدی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے, اب آپ کی جماعت جو ری پول کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے, کیا بائیکاٹ کرنا مسئلے کا حل ہے؟ جیسے کہ چیمہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں جاتے یا اس معاملے کو پراپرلی حل کیا جاتا, بائیکاٹ کرنا کچھ مناسب تو نہیں لگتا؟ دیکھیے بی بی, بات یہ ہے کہ ان الیکشن کمیشن نے, جیسے کہ چیمہ صاحب نے کہا, بالکل صحیح کہا, وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا پاکستان کے ایکسپیکٹیشنز کے اوپر نہیں آئی, مگر ہمارے ساتھ تو ظلم کی انتہا کی گئی ہے. دی لمیٹیشن اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کراچی میں کروائی گئی. وہ پولنگ ووٹس کی ری رجسٹریشن چیکنگ بائی دی پاکستان آرمی اگینسٹ ریپرزینٹیشن آف پیپلز ایکٹ کہ once an election has been announced, کوئی قسم کی پلینگ فیلڈ میں آپ اونچ نیچ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے خلاف کروائی گئی.
اچھا طالبان نے ان کے جو سینئر پارٹنر ہیں جو ان کے بالکل ہی ان کے ساتھی ہیں خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے ان کو ساتھ دیا, ادھر بھی ہمیں نکلنے نہیں دیا, ہمیں پولنگ نہیں کروا, ہمیں کیمپیننگ نہیں کرنے دی, ہم باہر نکلتے تھے تو ہمارے کو بم مارتے تھے, ہمارے جلسوں کو جلوسوں کے اوپر یہ فائرنگ کر دیتے تھے اور ہمیں وارننگ صاحب 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ ووٹ آپ کے کینڈیڈیٹ کے پھر بھی نکلے ہیں سر. طالبان اگر سینئر پارٹنر پاکستان تحریک انصاف کے ہیں بھی تو پھر بھی آپ اپنا پولنگ ٹرن آؤٹ دیکھ لیجئے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی مجدی صاحب. تو وہی تو بات ہے, کراچی کی بہادر عوام کی بات ہے, وہ کراچی کی ریزیلینٹ عوام کی بات ہے, وہ کراچی کی ایسی عوام ہے کہ جو ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے, دکھا دیتی ہے کہ آپ ہمیں نہیں دبا سکتے, ہمارا وقت آتا ہے تو ہم اپنا دکھا دیتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا, ذرا چیمہ صاحب کا کامنٹ لے لیتے ہیں. مشدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں ذرا. جی چیمہ صاحب بتائیے گا. کی خاصیت ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جو جوڈیشل کمیشن کی انکوائری ہوئی اس کے اندر بھی جو سامنے آئی حقائق سامنے آئے کہ سیاسی جماعتیں تھیں جو اقتدار میں تھیں, جن کی سرپرستی میں جو ہے ایسے عناصر موجود تھے کراچی کے اندر جن کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی, وہاں پہ خیرات کی فضا پلائی گئی تھی. تو یہ اب کہہ دینا کہ جناب یہ خواہ الزامات برائے الزامات کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف کی جو بات کریں گے ہم نے کہا جو بھی دھاندلی کے الزامات جو بھی شواہد ہیں جو ایویڈنس ہے وہ سارا الیکشن کمیشن. لیکن چیمہ صاحب ایک پوائنٹ تو متحدہ کا مسلسل چیمہ صاحب ایک پوائنٹ تو متحدہ کا درست ہے نا, نے جو احتجاج کیا ہے اس سے کم از کم یہ چیز واضح ہو گئی کہ اگر اور کراچی کے ڈیفینس کے حلقوں میں یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اور خاص کر آپ کے سامنے میڈیا نے پہلے 2-3 دن تو بلوچستان میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. لیکن چیمہ صاحب ایک پوائنٹ تو سر متحدہ کا اس کانٹیکس میں درست ہے نا کہ طالبان نے سر جمہوری پروسیس کی مخالفت کی تھی, انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایز سچ ٹارگٹ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اسپیسیفکلی بات بہت دیر بعد کی, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوری کلچر کے مخالف ہیں تو کلچر میں متحدہ کے مخالف کیوں اور پی ٹی آئی کے مخالف کیوں نہیں. میں چیمہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر متحدہ کے مخالف کیوں طالبان اور پی ٹی آئی کے مخالف بالکل بھی نہیں, پھر یہ تفریق کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینئر پارٹنر ہیں آپ کے طالبان, آپ اس کو ذرا واضح کریں. ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ متحدہ کے 2 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرف متحدہ کے لوگوں کے 2-2 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف دھاندلی کی بات کری تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کون کس کے ساتھ ہے. جو بات دیکھیں اگر اتنا ہی خوف اور راز کے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو ان کے 2 لاکھ ووٹ کا کیسے کاسٹ ہوتے ہیں. بالکل, میں مشدی صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. میں کہ وہ ایسے لگے کہ طالبان ان کے ساتھ ہیں. میں مشدی صاحب سے جواب, مشدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان ہمارے ساتھ ہیں تو 2 لاکھ ووٹر تو آپ کا باہر نکلا ہے, 2-2 لاکھ کے ٹھپے تو آپ کے نکلے ہیں, اس سے تو لگتا ہے طالبان آپ کے ساتھ ہیں. آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ اگر دیکھیے اگین انصاف سے سوچے اور ذرا کھلے دماغ, آخری 20-25 سال سے کراچی کی عوام متحدہ قومی موومنٹ کو لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ ڈالتی رہی ہے, اور آخری 5 الیکشنیں 6 الیکشنوں کے رزلٹ آپ ابھی اپنی اسکرین پہ دکھا دیں تو ان کو تسلی ہو جائے گی. اور طالبان نے ناٹ اونلی کہ ان کا ساتھ دیا اور ہمیں نکلنے نہیں دیا الیکشن سے پہلے, انہوں نے کوشش کی پورے الیکشن میں, مگر کراچی کی غریب بہادر عوام نے یہ دکھا دیا کہ ہم, اور سب سے پڑھی لکھی عوام ہے پورے پاکستان میں, سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ الیکٹریٹ اگر پورے پاکستان میں ہے تو کراچی کی ہے. وہ سمجھتے ہیں, چیز کو سمجھتے ہیں, وہ ہوشیار لوگ ہیں, وہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ہمارے لیے کام کرتی ہے یا نہیں. اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہی پڑھی لکھی عوام جو ہے وہی اسی نے ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. 3 تلوار پر انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ بھی کیا. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہی پڑھی لکھی عوام سب کے سامنے ہے, اس کا کیا جواب دیں؟ کون سا پڑھے لکھے کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جو آپ اصل ایجوکیٹڈ آپ کو لالو کہتے ناظم آباد میں ملیں گے, پی ایچ ڈیز, یہ تو وہ لڑکے ہیں کہ اگر ان کے نوکر کسی غریب کی بچی کو چھیڑ دے تو یہ شوٹ کر دیتے ہیں پستولیں نکال کے, جو انہوں نے کھڑے کیے ہیں. ہم کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتے ہیں, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اگر کل پول, جیسا کہ الیکشن کمیشن کا کیجول ہے, کل پول ہونے جا رہا ہے, آپ مخالف ہیں کہ صرف 43 پولز کے اندر, پولنگ اسٹیشن کے اندر پول نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے 250 از اے ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنسی پرٹیکولرلی فار ایم کیو ایم, کیا آپ تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ اس فیصلے کا کیا مینڈیٹ ہوگا جو کل عوام دیں گے 43 پولز کے بعد؟ میں سیم کوشچن چیمہ صاحب سے پوچھوں گا, آپ اس کا جواب دیجیے. تو بوائیکاٹ ہو گیا, پورا پاکستان اس کو نہیں مانے گا, پورا پاکستان اس کو کیسے مانے گا؟
पूरी दुनिया नहीं मानेगी। इनकम्बरेंट MNA जो पहले जीती हुई है और उसके बाद तालिबान के हुक्म से इन्होंने कहा है कि कुछ भी हो औरत को ना जीतने देना, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने औरतों को वक्त बहुत कम है। मैं चीमा साहब से इसी बात पे, चीमा साहब वो कह रहे हैं कि पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान, बिलखुसूस NA-250 के लोग नहीं मानेंगे 43 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट अगर नतीजे को तब्दील करते हैं या नतीजा तवक्कुआत के बरक्स आता है मुतहदा के। क्या कहेंगे आप इस पे, आपका क्या फैसला होगा नताइज के बाद? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि बावजूद कि हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर कि 43 पोलिंग स्टेशन में जो दोबारा पोलिंग कराई जा रही है, लेकिन हम जमहूरियत की खातिर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जमहूरी अमल पे हम बिलीव करते हैं। गुजारिश ये है कि जैसे अभी आपने पहले कहा कि इलेक्शन से पहले एक मखसूस ग्रुप जो है धमका रहा था, खौफ और हरास कर रहा था कि टर्न आउट ना हो, इसी तरीके से कुछ मिलती जुलती बात मशदी साहब ने कर दी है, इनकी जमात ने बाइकआउट भी कर दिया और अब इस किस्म की जो बातें करेंगे जी हम मानेंगे नहीं। और ये वो चीजें हैं, ये वो फोर्सेज हैं जिन्होंने तमाम तजुर्बे और वसाइल के साथ तब्दीली का और नए पाकिस्तान का रास्ता रोकने के लिए सारी धांधली की है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आज उठ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का नौजवान इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द है पाकिस्तान इन तमाम जो है मसाइल से आजाद होगा। ठीक है, ठीक है। चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त में हमसे बात की। उमर चीमा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और ताहिर मशहदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।